بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ہماری فیملی میں میرے امی ابو، میری آپی اقرا اور ہم 4 لوگ ہیں۔ ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ میرے ابو حیدرآباد میں ہی موجود ایک اسکول میں استاد ہیں۔ میرے ابو کا نام ارشد ہے۔ میری امی کا نام سمیرہ ہے۔ میری آپی مجھ سے عمر میں 3 سال بڑی ہیں۔ آپی نہایت معصوم اور بہت پیاری ہیں اور امی ابو کی بہت لاڈلی بھی ہیں۔ میرے ابو نے ہم دونوں بہنوں کو اسکول اور کالج کی تعلیم دلوائی۔ چونکہ میرے ابو بھی ایک استاد ہیں تو انہوں نے ہماری تعلیم پر بہت توجہ دی ہے۔ ابو نے ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائی ہے۔ میری آپی کا اکثر جب بھی دل کرے وہ قرآن مجید کی سورہ جن کی تلاوت بہت شوق و ذوق سے کرتی۔ اکثر ہمارے خاندان کے لوگ میرے ابو اور امی کو بیٹا نہ ہونے کے طعنے بھی دیتے۔ امی ابو سے کہتے کہ آپ نے تو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر ہی اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے جتنا لوگ بیٹوں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ میرے ابو ان سے کہتے کہ میری بیٹیاں مجھے بیٹوں سے بڑھ کر پیاری ہیں کیونکہ میں نے ان کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے اور ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر ناز ہے۔ میری بیٹیاں میرا فخر ہیں۔ جب ابو ان سب رشتہ داروں کو جواب دیتے تو وہ لوگ ابو کی باتیں سن کر بہت جل بھن جاتے۔ ابو نے ہمیشہ ہمیں بیٹوں سے زیادہ اہمیت دی ہے اور کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ امی اور ابو نے ہمیں بہت پیار کیا ہے۔ اتنا تو لوگ اپنے بیٹوں سے نہیں کرتے جتنا امی اور ابو نے ہم بہنوں سے کیا۔ میری آپی کا رشتہ طے ہو چکا ہے میرے ماموں کے بیٹے عامر کے ساتھ۔ میرے ماموں لاہور میں رہتے ہیں اور عامر بھائی میرے ماموں کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ بہت پڑھے لکھے اور اچھے انسان ہیں۔ عامر بھائی نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بینک میں نوکری کرنا شروع کر دی ہے۔ عامر بھائی اپنے امی ابو کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھار ماموں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں۔ عامر بھائی کی انہی خصوصیات اور اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپی کی شادی ان سے طے کر دی۔ ایک دن میں اور میری آپی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے آپی سے کہا، آپی مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں تو سونے جا رہی ہوں، آپ بھی جلدی سے آ جاؤ۔ آپی نے کہا، تم جا کر سو جاؤ، میں نے ابھی سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے، تلاوت کر کے سو جاؤں گی۔ آپی مجھ سے یہ کہہ کر قرآن مجید کھولنے لگیں اور میں سونے کے لیے بستر پر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ بادل گرجنے لگے، آسمانی بجلی چمکنے لگی۔ بادل کے گرجنے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا ہمارے کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ آسمانی بجلی کے چمکنے کی روشنی کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا میری آپی ابھی تک قرآن مجید لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابھی میں آپی کے کہنے ہی والی تھی کہ آپ قرآن مجید بند کر کے رکھ دیں اور جلدی سے میرے پاس آ جائیں کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے میں اچانک ہمارے کمرے میں روشنی سی ہو گئی، پر یہ کسی بلب یا لیمپ کی روشنی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند کی روشنی ہمارے کمرے میں اتری ہو، جس کے ساتھ بھی میں نے یہ دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی ہمارے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ آپی کی طرف تھا اور اس کی پشت میری طرف تھی۔ وہ آئی اور آ کر آپی کے پاس بیٹھ گئی، آپی سے باتیں کرنے لگی۔ میں ابھی تک اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے میں نے اپنے اوپر ایک کمبل کر لیا۔ اپنی آپی اور اس لڑکی کو بیٹھے باتیں کرتے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے ان کو یہ معلوم نہیں کہ میں جاگ رہی ہوں، ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہی ہوں۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے بالکل بے خبر تھیں۔ تھوڑی دیر تک اس لڑکی نے آپی سے کچھ باتیں کی۔ جب اٹھ کر جانے لگی تو میں نے دیکھا اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا۔ آپی کو دے کر بولی، یہ لو اقرا، میں تمہارے لیے یہ چادر کا تحفہ لائی ہوں۔ اس نے وہ چادر آپی کو پکڑا دی اور کہا کہ میں ایک جنزادی ہوں، تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے تمہارا یہ تحفہ سنبھال کر رکھنا، ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھنا اور اپنے آپ سے کبھی علیحدہ نہ کرنا، میں تم سے ملنے پھر آؤں گی۔ وہ جنزادہ آپی سے یہ کہہ کر اچانک غائب ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ موسم میں اچانک خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ میں پریشان بھی تھی کہ وہ جنزادی میری آپی کو بھی کوئی نقصان پہنچا نہ دے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میرا اس کی شکل دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ آپی سے بات کرے، ان کو چادر دے کر چلی گئی اور میں اس کی شکل بھی دیکھ نہ پائی۔ میں نے سنا ہوا تھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان بھی
سورہ جن کی تلاوت کثرت سے کرے تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ میری آپی بھی سورہ جن کی تلاوت بہت کثرت سے کرتی تھی، شاید اسی لیے وہ جنزادی بھی حاضر ہوئی تھی۔ میری آپی بچپن سے بہت پیاری تھی، ان کا رنگ بہت گورا اور بال گھنے اور گھنگریالے تھے۔ اس جنزادی کے جانے کے بعد بجلی بھی آ گئی۔ آپی نے تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کی اور میرے پاس آ گئیں۔ میں نے آپی کو یہ ظاہر کروایا کہ میں سو رہی ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے کمرے میں جو کچھ ہوا میں نے نہ کچھ دیکھا نہ کچھ سنا۔ اتنے میں صبح ہو گئی، سب نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد امی اور آپی نے ناشتہ بنایا، ہم سب گھر والوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابو اسکول چلے گئے۔ میں نے امی سے کہا امی مجھے بازار سے کچھ ضرورت کی چیزیں چاہیے، مجھے وہ لا کر دے دیں۔ امی نے کہا ابھی گھر کا کام ختم کر کے جاؤں گی، تم بتا دو کیا کیا چیزیں لانی ہیں۔ امی کچن میں چلی گئیں، کچن کا کام نپٹانے لگیں۔ آپی گھر کی صفائی کرنے لگیں۔ امی کچن کا کام کر کے فارغ ہوئیں تو وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ چلو آمنہ میرے ساتھ بازار چلو اور جو جو سامان چاہیے خود اپنی مرضی سے خرید لینا۔ میں نے امی سے کہا نہیں امی، میں آپ کو سامان بتاتی ہوں، یوں آپ آپی کو اپنے ساتھ بازار لے جائیں، ویسے بھی آپی بہت کم بازار جاتی ہیں۔ اصل میں تو میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ امی اور آپی بازار جائیں گی تو میں کمرے میں جا کر دیکھوں کہ رات کو وہ جنزادی جو چادر کا تحفہ آپی کو دے کر گئی تھی وہ کیسا ہے۔ امی نے کہا اچھا میں اقرا سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ بازار جائے گی یا نہیں۔ امی نے آپی سے کہا اقرا بیٹا میرے ساتھ بازار چلے آؤ، آمنہ کے لیے کچھ سامان خریدنا ہے۔ تو آپی نے امی سے کہا ابھی میں نے صفائی کی ہے، میں تھک گئی ہوں، آپ آمنہ کو ہی ساتھ لے کر بازار چلے جائیں۔ آپی کی یہ بات سن کر میں سوچ رہی تھی، میں نے دل میں تو بازار سے سامان لانے کا بہانہ بنایا تھا، ویسے تو میں چاہ رہی تھی کہ آپی بازار چلی جائے اور ان کے بازار کے جانے کے بعد میں وہ جنزادی کی دی ہوئی چادر دیکھ سکوں، مگر اب مجبوری اماں کے ساتھ مجھے بازار جانا پڑا۔ میں نے بازار سے اپنے لیے 2-3 چیزیں خریدیں۔ امی سے کہا بس امی اب گھر چلیں۔ امی مجھ سے کہنے لگیں بس یہی کچھ لینا تھا؟ صبح سے پورے گھر میں شور تو ایسے مچا تھا جیسے پتہ نہیں کیا خریدنا تھا تم نے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے امی مجھ سے ناراض ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا ہاں ماں، بس مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، جتنا یاد تھا سب سامان تو خرید لیا۔ امی نے اپنے اور آپی کے لیے 2 سوٹ خریدے، کچھ سبزی وغیرہ خریدی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر آئے تو آپی نے بتایا ہمانی جان کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھیں کہ ہم لوگ کل آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بھی اسکول سے واپس آ گئے۔ امی نے ابو کو بتایا کہ کل میرا بھائی اور ان کی فیملی ہماری طرف آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ کل اقرا اور عامر کی شادی کی تاریخ لے کر ہی جائیں گے، کیونکہ بھائی صاحب بھی پہلے دن سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں بچوں کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ کسی بھی طرف ہماری طرف آ جائیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ امی نے ابو سے کہا کہ کل بھی آپ کوشش کیجیے گا کہ اسکول سے جلدی آ جائیں، کیونکہ مہمانوں کے لیے کچھ تیاری کرنا ہوگی، اس لیے بازار سے چیزیں بھی چاہیے ہوں گی۔ ابو نے کہا تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اتنے میں شام ہو چکی تھی، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ بہت خوش تھے، کل ماموں اور ممانی آئیں گے، آپی اور عامر بھائی کی شادی طے ہو جائے گی، اس لیے میں بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ کافی دیر سے ہمارے گھر میں خوشی کا کوئی موقع نہیں آیا تھا۔ صبح ہوئی تو میں معمول کے مطابق سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ ابو اسکول چلے گئے، امی نے کچن کا کام کیا، آپی نے گھر کی صاف صفائی کی اور امی مجھ سے کہنے لگیں آمنہ آج تمہیں بھی اپنی آپی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا ہے، کیونکہ آج گھر میں مہمان آنے ہیں، اسی لیے کام بھی زیادہ ہے، تمہاری آپی کو اچھے سے تیار بھی ہونا ہے۔ میں نے امی سے کہا امی آپی کو تو تیار ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپی تیار نہ بھی ہو تو پیاری لگتی ہے۔ آپی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی، مجھ سے کہنے لگی اچھا اب باتیں بنانا بند کرو، جلدی سے کام پر دھیان دو، کیونکہ ابھی تک میں نے کھانا بنانے کی تیاری بھی کرنی ہے، وقت تو بہت گزر گیا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو امی مجھ سے کہنے لگیں جاؤ آمنہ جا کر دروازہ کھول لو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ابو تھے۔ ابو نے امی سے کہا بیگم مجھے پانی پلاؤ۔ امی نے ابو کو پانی لا کر دیا تو ابو نے امی سے کہا اب بتاؤ بازار سے کیا کچھ لانا ہے۔ امی نے ابو کو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ بتائیں۔ کچھ دیر بعد ابو ساری چیزیں لے کر بازار سے گھر واپس آ گئے۔ آپی نے اور امی نے مل کر کھانا تیار کیا۔ امی نے ہم دونوں سے کہا کہ اب تم دونوں بھی تیار ہو جاؤ،
اتنے میں مہمان آ گئے، سب مل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد امی نے مجھے اور آپی سے کہا تم دونوں یہ برتن وغیرہ اٹھاؤ اور کچن میں جاؤ۔ برتن وغیرہ رکھنے کے بعد سب کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ میں نے آپی کے ساتھ کچن میں برتن رکھوائے اور آپی سے کہا آپی اب چائے بنائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں امی ابو کے پاس جا کر بیٹھوں، کیونکہ سب آپی اور عامر بھائی کی شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان سب کے پاس آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ امی ابو اور ماموں ممانی نے آپی کی شادی کی تاریخ طے کی۔ ماموں ممانی امی اور ابو سے کہنے لگے اب ہم لوگ چلتے ہیں، کیونکہ آپی کی شادی کی تاریخ بہت جلدی کی رکھی گئی تھی۔ اور ماموں کہنے لگے ہمارے پاس شادی کی تیاری میں دن بہت کم ہیں اور کام بہت زیادہ ہے کرنے والا۔ امی نے ماموں سے کہا بھائی صاحب آپ ابھی بیٹھیں، اقرا بس چائے بنا کر لاتی ہوگی، آپ لوگ چائے پی کر ہی جانا۔ امی نے مجھ سے کہا جاؤ بیٹا، آپی سے کہو چائے لے آئے، تمہارے ماموں ممانی نے گھر واپس جانا ہے۔ میں اور آپی چائے لے آئے، سب نے مل کر چائے پی اور ماموں ممانی گھر واپس چلے گئے۔ رات ہو چکی تھی، امی ابو بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اور آپی بھی ہم دونوں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئے۔ ہم دونوں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تھیں۔ میں آپی سے کہنے لگی کہ آپی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میں بہت خوش ہوں کہ 15 دن کے بعد آپ کی شادی ہے، بہت مزہ آئے گا کیونکہ میں نے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے، کیونکہ آپ کی شادی پر مجھے بہت پیارا لگنا ہے۔ میں ابھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ مجھے نیند آنے لگی، کیونکہ آج کا دن بہت مصروف تھا۔ میں اور آپی ہم دونوں ایک ہی بیڈ پر سوتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر میں نے کروٹ کی تو میں نے دیکھا آپی بیڈ پر میرے ساتھ بیٹھ کر سونے کے لیے لیٹی تھیں، مگر اب یہاں نہیں تھیں۔ تو میں نے آپی کو آواز دی کہ آپی آپ کہاں ہیں؟ میں سوچ رہی تھی شاید آپی واش روم گئی ہوگی، لیکن آپی نے مجھے پلٹ کر کوئی آواز نہ دی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھا، مگر آپی مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ امی سے پوچھتی ہوں، پھر میں نے کہا کہ نہیں رہنے دیتی ہوں، امی پریشان نہ ہو جائیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپی گھر پر ہی ہوں گی، اتنی رات کو بھلا وہ کہاں جائیں گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے سیڑھیوں کی طرف سے کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، تو میں سیڑھیوں کی طرف بڑھتی گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو سیڑھیوں میں کوئی بھی نہیں تھا، مگر آوازیں چھت سے آ رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید آپی چھت پر چہل قدمی کر رہی ہیں اور ساتھ ہی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں چھت پر جا کر دیکھتی ہوں۔ ابھی میں چھت پر نہیں پہنچی تھی، مجھے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی جو کہ آپی کی آواز نہ تھی۔ میں وہیں رک گئی اور سیڑھیوں سے چھپ کر دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہی جنزادی آپی سے بہت غصے میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سننے کی کوشش کی کہ یہ آپی سے غصے سے بات کر رہی ہے، اور اتنے میں وہ جنزادی چلائی اور آپی پر غصہ کرنے لگی، کہنے لگی تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے، کیونکہ تم مجھے اور میرے بھائی ہامون جن کو بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ تم نے تو میری بھابھی بننا ہے اور ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں رہنا ہے۔ اس دن سے ہی تم ہماری ہو گئی تھی جس دن میں وہ چادر تمہیں تحفے میں دے کر گئی تھی۔ آپی بہت رو رہی تھیں اور اس جنزادی سے کہہ رہی تھیں کہ میں تو انسان ہوں اور تم لوگ جنات ہو، میری شادی ایک جن سے کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ تم لوگ جنات ہو، تمہاری دنیا بھی الگ ہے۔ آپی اس سے کہنے لگیں اے جنزادی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو، میرے امی ابو نے جس سے میری شادی طے کی ہو اسی سے میری شادی ہونے دو، مجھے اسی دنیا میں جینے دو۔ اتنے میں نے آپی کو آواز دی، اچانک سے وہ جنزادی غائب ہو گئی۔ میں آپی کے پاس گئی اور آپی سے پوچھا یہ کون تھی اور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپی نے مجھے ساری بات بتائی۔ میں آپی کو لے کر نیچے کمرے میں آ گئی۔ آپی سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، امی ابو سے ہم صبح بات کریں گے، وہ اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ جب صبح ہوئی تو میں اور آپی رات والی بات کی وجہ سے بہت پریشان تھیں۔ ناشتہ کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے بیٹھے تو ابو نے آپی سے پوچھا اقرا بیٹا کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ تو آپی بہت زور زور سے رونے لگیں۔ امی میری طرف دیکھنے لگیں اور مجھ سے کہنے لگیں آمنہ تم نے آپی کو پریشان کیا ہے، رات کو تو سب ٹھیک تھا، اب کیا ہوا اقرا کو جو وہ اتنی پریشان ہے؟ میں نے امی سے کہا آپی میری وجہ سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ آپی خود ہی آپ دونوں کو کچھ بتانا چاہتی ہیں کہ انہوں کیا ہوا اور یہ کیوں پریشان ہیں۔ امی اٹھیں اور آپی کے پاس آئیں، ان کے پاس بیٹھ کر بڑے پیار سے پوچھنے لگیں کیا بات ہے؟
अम्मी की बात सुनकर आपी ने अम्मी को रात का सारा वाक़या सुना दिया। अब्बू को भी बताया कि जिस दिन वो जिनसादी आपी को वो चादर का तोहफ़ा देकर गई थी, मैंने उस रात भी उन सब की बातें सुनी थी और रात को भी जो हुआ वो सब मैंने देखा और सुना। वो जिनसादी आपी से कह रही थी कि अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप ने किसी और से की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब्बू और अम्मी ये सुनकर बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि अब क्या करें, इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं। अब्बू ने कहा, मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ वहाँ स्कूल के करीब एक मस्जिद है, मैं उस मस्जिद के कारी साहिब से बात करता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। इतने में हमें लाहौर से मामू जान का फ़ोन आया। मामू घबराई हुई आवाज़ में बोले कि रात हम लोग जब हैदराबाद से वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अब हम सब अस्पताल में हैं। जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमारे पास लाहौर पहुँचें, क्योंकि आमिर की हालत बहुत बुरी है और इसकी अम्मी को भी बहुत चोटें आई हैं। अब्बू ने मामू से कहा, जी भाई साहिब, हम अभी घर से निकलते हैं और जल्दी ही आपके पास पहुँच जाएंगे। अब्बू ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हमें कहा कि आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं, हमें उसी वक्त लाहौर के लिए निकलना है। अम्मी ने अब्बू से पूछा कि वहाँ सब खैरियत है और हमें लाहौर क्यों जाना है? अभी रात को ही तो भाई साहिब यहाँ से होकर गए हैं, हम लोग कुछ दिन बाद उनकी तरफ चले जाएंगे। अब्बू ने अम्मी से कहा, तुम परेशान ना हो, मगर जब रात को भाई साहिब और उनकी फैमिली लाहौर अपने घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था। अब वो सब उस वक्त अस्पताल में हैं, इसलिए हमें और बच्चों को जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा। जब हमने ये बात सुनी तो बहुत परेशान हो गए। आपी भी एकदम से जैसे मुरझा सी गईं। अम्मी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं और अब्बू अम्मी के पास आए और अम्मी से कहने लगे, देखो तुम रोना बंद कर दो, इन सब के लिए अल्लाह से दुआ करो कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। देखो हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तुम ज़रा समझदारी से काम लो, तैयारी करो। मियाँ ज़रा स्कूल में इत्तला करके आता हूँ, बल्कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ, न जाने हमें कितने दिन लाहौर में लग जाएं। तुम मेरे आने तक अपनी तैयारी मुकम्मल करो, मैं बस थोड़ी देर तक आता हूँ। अब्बू ये कहकर स्कूल के लिए निकले। हम लोग जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे और तैयार होने लगे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द लाहौर के लिए निकलना था। अम्मी और आपी ने कपड़े समेटना शुरू किए। मैंने देखा कि आपी ने जिनसादी की दी हुई चादर भी अपने कपड़ों के साथ साथ अपने सूटकेस में रख ली। इतने में अब्बू ने आवाज़ दी, चलो अगर सब लोग तैयार हैं तो बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अम्मी ने कहा, बस अभी आए। हमने घर को लॉक किया और हम सब अब्बू के साथ लाहौर के लिए निकल पड़े। कुछ ही घंटों में हम लाहौर पहुँच गए। लाहौर पहुँचते ही हम मामू के घर गए। मामू के घर पहुँचते ही अब्बू ने मामू को फ़ोन किया कि भाई साहिब, हम आपके घर पहुँच गए हैं, आप लोग बताइए कि आप लोग किस अस्पताल में हैं। मैं और समीरा बच्चियों को घर छोड़कर आपको लोगों के पास आते हैं। तो मामू ने अब्बू को बताया कि हम लोग लाहौर के जिनाह अस्पताल में हैं। मुझे तो ज़्यादा चोटें नहीं आईं, आमिर और उसकी अम्मी को काफ़ी चोटें आई हैं। आप लोग इनके लिए दुआ करें और जल्दी से जिनाह अस्पताल आ जाएं। अम्मी अब्बू ने हमें मामू के घर छोड़ा। अम्मी अब्बू दोनों मामू और मुमानी और आमिर भाई के पास अस्पताल चले गए। अम्मी अब्बू जब अस्पताल पहुँचे तो सबसे पहले मामू से मिले, इसके बाद मुमानी और आमिर भाई के पास गए। इन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा आमिर भाई को चोटें आई हैं और अभी वो बेहोश हैं, उनको होश नहीं आया। मुमानी जान होश में थीं, मगर इनको काफ़ी फ्रैक्चर आए थे, जिसकी वजह से अभी वो बेड से हिल भी नहीं पा रही थीं। डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। अम्मी अब्बू इन्हें देखकर बहुत परेशान हुए। मामू से पूछने लगे कि डॉक्टर आमिर के बारे में क्या बताते हैं। अम्मी ने मामू से पूछा कि आमिर को कब तक होश आ जाएगा, ये कब होश में आकर हमसे बातें करेगा। मामू जान की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, डॉक्टर अभी आमिर के बारे में कुछ नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि बस आप लोग अल्लाह से दुआ करें। ये कुछ नहीं पता कि आमिर को होश कब आएगा, ये कब तक ठीक हो पाएगा। मामू जान अम्मी और आमिर के बारे में बताते हुए रोने लगे तो अब्बू ने उन्हें हौसला दिया, कहा, भाई साहिब आप परेशान ना हों, हौसला रखें, आमिर जल्दी ठीक हो जाएगा। अब्बू ने मामू से पूछा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि आमिर और आप तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं। मामू बोले कि बस भाई, हम लोग लाहौर से वापस आ रहे थे कि अचानक हमें देखते ही देखते हमारी गाड़ी के सामने एक सफ़ेद लिबास में मलबूस औरत आ गई। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से हम उसकी शक्ल देख ना पाए, मगर
गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ब्रेक लगाने में देर हो गई। हमें लगा कि वो औरत हमारी गाड़ी के साथ टकरा कर कुचली गई है, तो आमिर ने एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर ब्रेक ना लगी। हमें लगा हमारी गाड़ी उस औरत को कुचलते हुए सड़क की दूसरी तरफ एक गहरे खड्डे में जा गिरी। हमने अपनी तरफ से तो उस औरत को बचाने की बड़ी कोशिश की, मगर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो औरत हमारी गाड़ी के नीचे आ गई है। रेस्क्यू वालों ने हमें हमारी गाड़ी को खड्डे से निकाला। मैं उस वक्त होश में था, मगर आमिर और उसकी माँ का बुरा हाल था। अस्पताल की गाड़ी उनको लेकर जल्दी से अस्पताल चली गई। तो चोटें मुझे भी आईं, पर थोड़ी देर वहाँ रुककर इधर उधर देखने लगा। रेस्क्यू वाले मुझसे पूछने लगे, आप यहाँ किसे तलाश कर रहे हैं? क्या आप लोगों के साथ कोई और गाड़ी भी थी या कोई और शख्स भी था जो आपके साथ है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, जिसे ढूंढ रहे हैं? आप हमें बताएं, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। मामू ने बताया कि हमारी गाड़ी के साथ एक औरत की टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अब वो औरत मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, शायद वो हमारी गाड़ी के नीचे आकर मर गई। मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। रेस्क्यू वालों ने भी उस औरत को ढूंढना शुरू किया, मगर दूर दूर तक कहीं भी इनको इस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चला। इन्होंने मामू से कहा कि यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। मामू उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए और अस्पताल आ गए। मामू अब्बू से कहने लगे, मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि मैंने और आमिर ने इस औरत को खुद देखा था कि वो हमारी गाड़ी के साथ टकराई थी और इसे टकराने की वजह से हमारी गाड़ी बेकाबू हो गई थी, मगर बहुत तलाश के बावजूद भी वहाँ किसी औरत का नामो निशान नहीं मिला। इतने में डॉक्टर आमिर का इलाज करके कमरे से बाहर आए तो अम्मी अब्बू डॉक्टर से पूछने लगे, डॉक्टर साहिब हमारे बेटे को होश कब आएगा, वो कब ठीक होगा? डॉक्टर साहिबान अम्मी अब्बू से कहने लगे, हम लोग खुद हैरान और परेशान हैं कि इस बच्चे को अभी तक होश क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें अपने हिसाब से तो लगता है इसे कब से होश आ जाना चाहिए। न जाने हमें इसके होश में आने की वजह मालूम क्यों नहीं हो रही। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और आप अपने बच्चे के लिए अल्लाह से दुआ मांगें कि इसे जल्दी होश आ जाए, क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है। डॉक्टर साहिब ने अम्मी अब्बू और मामू को तसल्ली दी और चले गए। अम्मी अब्बू मामू के पास आए और अब्बू मामू से कहने लगे, भाई साहिब अब हम लोग अस्पताल आ गए हैं, तो आप ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए घर चले जाएं और कुछ देर घर जाकर आराम कर लें। मामू कहने लगे, नहीं, मैं अपने बेटे के पास यहीं अस्पताल में रुकूंगा। अगर घर चला भी गया तो घर जाकर परेशान रहूंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ अस्पताल में अपनी बीवी और बेटे के साथ ही रुकूं। मामू जान अब्बू से कहने लगे, आप ऐसा करें, एक बार घर चले जाएं, घर जाकर देखें बच्चियों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि वो भी तो घर में अकेली हैं। इकरा आपी और समीरा आपी को भी साथ ले जाएं, क्योंकि आप लोग सफ़र करके आए हैं तो वो थोड़ा आराम कर लिया करेंगी। आप लोग सुबह दोबारा अस्पताल आ जाइएगा। अम्मी और अब्बू थोड़ी देर बाद मामू के घर आए तो आपी ने अम्मी अब्बू से ममानी और मामू और आमिर की तबीयत के बारे में पूछा कि वो सब लोग कैसे हैं, उनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया। अब्बू ने हमें मामू की बताई हुई सारी बातें बताई। हम लोग भी बहुत परेशान हो गए, सोचने लगे कि वो औरत कौन थी और कहाँ चली गई कि इसका नामो निशान भी किसी को ना मिला। इस औरत की वजह से मामू, ममानी और आमिर कितनी मुसीबत में आ गए हैं। थोड़ी देर बाद अम्मी अब्बू आराम करने के लिए चले गए। अम्मी ने आपी से कहा कि आप दोनों भी दुआ करो कि आपकी ममानी और आमिर भी जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाएं, और तुम लोग किचन जाकर थोड़े खाने का इंतज़ाम कर लो। मैं और आपी किचन में गए और फ्रिज खोल कर देखा तो कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था। मैंने और आपी ने मिलकर खाना बनाया। दिल तो कुछ खाने का नहीं चाह रहा था, मगर इतनी दूर का सफ़र करके आए थे तो भूख भी लगी थी। हमने खाने की मेज़ पर खाना लगाया। सब खाने के लिए बैठे तो किसी का खाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि पहले जब भी हम इस घर में आते मामू और ममानी जान बहुत अच्छे से हमारा इस्तकबाल करते, हमें देखकर बहुत खुश होते। ममानी जान अपने हाथों से हमारे लिए खाना बनाती। खाने के बाद आमिर भाई हमें आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेकर जाते, हमें लाहौर शहर की सैर भी करवाते। उस वक्त हमें इस घर में आना बहुत अच्छा लगा था, मगर आज जब हम इस घर में आए थे, हमारे आने से पहले ये घर बिल्कुल खाली पड़ा था। हमारे आने से पहले मामू ममानी इस घर में मौजूद नहीं थे कि हमारा इस्तकबाल करते और हमें बड़े प्यार से अपने गले लगाते, खुश होते, क्योंकि आज तो वो खुद बहुत परेशान और बड़ी मुसीबत में अस्पताल पड़े थे। अल्लाह अल्लाह करके वो सब जल्दी से ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएं। हम सब लोग खाने की मेज़ पर बैठे यही बातें कर रहे थे। किसी का दिल भी खाने को नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम लोग भी उनके लिए परेशान थे। अम्मी ने कहा कि इकरा बेटा,
آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے تو کھا لو، میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں کھانا کھاؤں۔ آپی نے کہا، امی پہلے ہمیں تھوڑی سی بھوک لگی ہوئی تھی، مگر اب یوں اکیلے ماموں ممانی کے بغیر کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ ابو بولے، بیٹا آپ دونوں یہ کھانا اٹھاؤ اور کچن میں جا کر رکھ دو، خالی چائے بنا کر لے آؤ، کیونکہ جب سے میں ہسپتال سے تمہاری ممانی اور عامر کو دیکھ کر آیا ہوں تب سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں کمرے میں لیٹنے جا رہا ہوں، میری چائے تم لوگ میرے کمرے میں ہی دے دینا، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، چائے پیوں گا، شاید میری طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے۔ چائے بنانے کے لیے آپی چلی گئی۔ میں امی کے پاس بیٹھی ممانی اور عامر بھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ امی سے کہنے لگی کہ آپی بھی عامر بھائی کے لیے بہت پریشان ہیں، اللہ کرے انہیں جلد ہوش آ جائے، وہ جلدی سے ٹھیک ہو کر ہسپتال سے گھر آ جائیں، ہم جلدی سے جلدی آپی اور عامر بھائی کی شادی کر سکیں۔ امی مجھ سے بولی، آمنہ بیٹا ابھی تو ہم نے خود اقرا اور عامر کی شادی کی تاریخ طے کی تھی، اب اس تاریخ پر تو شادی ہونا ممکن نہیں، کیونکہ ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا، تمہاری ممانی کو بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، ان کی کافی ہڈیاں فریکچر ہوئی ہیں، تمہارے بھائی عامر کو تو ابھی تک ہوش بھی نہیں آیا، ان حالات میں ہم ابھی جلدی ان کی شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، ابھی تو ہمیں ان کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ان ساری باتوں کے بارے میں کسی مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ اتنے میں کافی رات ہو چکی تھی۔ آپی نے ابو کو چائے دے دی، میری اور امی کی چائے لے کر ہمارے پاس بیٹھ گئیں، ہم تینوں نے مل کر چائے پی۔ امی مجھ سے کہنے لگیں، آمنہ بیٹا اب باتیں کافی ہو گئیں، اب تم دونوں جا کر چائے کے برتن اٹھاؤ اور کمرے میں آرام کرو، کیونکہ میں بھی سونے کے لیے جا رہی ہوں، تم لوگ بھی سفر کی وجہ سے تھک گئے ہوگے، جا کر سو جاؤ۔ ہم لوگوں نے وہاں سے چائے کے برتن اٹھائے اور کچن میں رکھ کر کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ کمرے میں جا کر لیٹے تو آپی مجھ سے کہنے لگیں، آمنہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، نیند بھی بالکل نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، آپی آپ عامر بھائی کی وجہ سے پریشان ہیں نا؟ آپی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے آپی نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، ہاں میں اس کے لیے ہی پریشان ہوں کہ عامر کو کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، آپی آپ منہ سے بری باتیں نہ نکالیں، دل میں بھی کچھ برا نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جلدی ٹھیک کر دیں گے۔ ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سونے سے پہلے میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی، مجھے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی اور میں سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ آواز کہیں میرے آس پاس اسی کمرے سے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک جب میں نے اس آواز کو سنا اور غور کیا تو مسلسل کوئی رو رہا تھا۔ میں ڈر گئی کیونکہ سخت سردیوں کی رات تھی، جیسے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنے اوپر سے لحاف اتاروں، اٹھ کر دیکھوں کہ ہمارے کمرے میں کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے منہ سے تھوڑی سی رضائی پیچھے کی اور میں نے دیکھا ہمارے کمرے میں سفید رنگ کی روشنی بکھری ہوئی ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ سونے سے پہلے میں نے خود تو کمرے کی لائٹ بند کی تھی، ویسے بھی یہ روشنی کسی بجلی اور لائٹ کی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ روشنی جیسے کوئی طلسماتی سی روشنی ہو، یعنی کہ وہ اس دنیا کی نہیں، کسی اور دنیا کی روشنی لگتی، جیسے کہ ہم اپنے بچپن میں نانا دادی سے جنات وغیرہ کی کہانیاں سنتے تھے، جن میں اکثر وہ ایسی روشنیوں کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ پھر میں نے رضائی میں چھپ کر ہی کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی کہ کمرے میں رو کون رہا ہے۔ اچانک میری نظر ایک طرف چائے نماز پر بیٹھی میری آپی پر پڑی۔ ایک دم میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے دیکھا وہی کالے اور لمبے بالوں والی سفید کپڑے پہنے خوفناک جنزادی آپی کے پاس بیٹھی تھی۔ آپی رو رو کر ہاتھ جوڑ کر اس جنزادی سے کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ تم نے میری ممانی اور عامر کو اس تکلیف میں ڈالا۔ جن اپنی خوفناک آواز میں غصے سے چلایا اور بولا، تمہارے ماں باپ نے عامر سے تمہاری شادی کیوں طے کی؟ اسی لیے میں اس رات ان کی گاڑی کے سامنے آیا، میں نے ان کو گاڑی میں اٹھایا اور کھڈے میں پھینک دیا۔ ان کو تو لگا کہ شاید میں کوئی عام عورت ہوں، ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی ہوں، مگر اصل میں ان تینوں کو مار دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے تو میں نے اپنی کوشش پوری کی اور ان کی گاڑی کو اٹھا کر پھینک دیا تھا کہ یہ لوگ یہیں مر جائیں، مگر ابھی تک اگر یہ لوگ زندہ ہیں تو صرف اس لیے کہ تمہارا ماموں زاد عامر گاڑی چلاتے ہوئے درود پاک پڑھ رہا تھا، اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی درود پاک کی وجہ سے آج وہ سب زندہ ہیں۔ میں جنزادی اقرا آپی کی باتیں سن رہی تھی تو آپی جنزادی سے کہنے لگیں، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کیوں ہمیں پریشان کر رکھا ہے؟ ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ کیوں مجھے پریشان کرنے آ جاتی ہو؟
تم اپنی چادر واپس لو اور میری جان چھوڑ دو۔ جنزادی غصے سے بولی، نہ تو میں چادر واپس لوں گی، نہ ہی یہ چادر تم اپنے آپ سے علیحدہ کرنا۔ اگر تم نے یہ چادر کسی کو دی، میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا، اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں واپس آئی اور آپی کو گلے سے لگایا کیونکہ وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ آپی نے جنزادی کی بہت منتیں کیں مگر اس جنزادی نے آپی کی کوئی بات نہ مانی، اچانک غائب ہو گئی۔ آپی روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں، آمنہ اب ہم کیا کریں؟ ممانی اور عامر کی جو حالت ہے اس کی وجہ تو یہ جنزادی ہے۔ اس جنزادی کے بارے میں ماموں ممانی کو بھی کچھ نہیں بتا سکتے، امی ابو کو بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ ابھی بہت پریشان ہیں۔ اگر یہ جنزادی والی بات بتائی اور وہ زیادہ پریشان ہو گئے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپی آپ رونا بند کریں، آؤ ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، بہت سارا درود پڑھیں گے کیونکہ اسی درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے تو ماموں ممانی اور عامر بھائی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک میں بڑی برکت اور شفا رکھی ہے جسے پڑھنے سے انسان کے سارے دکھ اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھنا ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے کہ عامر بھائی کو بھی ہوش آ جائے، ممانی بھی ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں۔ میں نے کہا کہ اس جنزادی کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، امی ابو کو بھی گھر جا کر ہی اس جنزادی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اگلے دن جب امی ابو ہسپتال سے ہو کر گھر آئے، انہوں نے بتایا کہ عامر بھائی کو ہوش آ گیا ہے، ممانی کی بھی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، ساتھ ہی ہم نے درود پاک کا ورد جاری رکھا۔ چند دن گزرنے کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا عامر بھائی اب ٹھیک ہیں، گھر جا سکتے ہیں، تھوڑے بہت جو زخم ہیں گھر جا کر دواؤں سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادھر ممانی کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ممانی بھی اب کافی ٹھیک ہو گئی ہیں اور گھر جا سکتی ہیں۔ ماما ممانی اور عامر بھائی کو لے کر گھر آئے تو ہم لوگ ممانی اور عامر بھائی کو دیکھ کر خوش ہوئے، سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو اور امی اگلے دن ممانی سے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آپ لوگ ٹھیک ہو، اپنے گھر آ گئے ہیں تو اب ہمیں بھی اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ ممانی کہنے لگیں پہلے تو ہم لوگ ہسپتال میں تھے، آپ لوگ بھی پریشان تھے، اب میں اور عامر ٹھیک ہو کر گھر آئے ہیں تو آپ لوگ گھر جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ دن تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہیں تاکہ ہم سب مل کر کچھ دن خوشی سے گزار سکیں، بعد میں تو ہم نے آپ سب نے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا ہے۔ ممانی ابو سے کہنے لگیں بھائی اب تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میرا بیٹا بھی ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اپنے بچوں کی شادی کی تیاری کرنی ہے، اس لیے آپ 2-3 دن ابھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر رک جائیں، بعد میں حیدرآباد واپس چلے جائیے گا۔ ابو کہنے لگے ٹھیک ہے بھابھی جان، اگر ہمارے 2-3 دن یہاں رہنے سے آپ لوگوں کو خوشی ملتی ہے تو جہاں پناہ اتنے دن جہاں رکے ہیں وہاں 2-3 دن اور صحیح۔ اگلے دن صبح ممانی جان امی سے کہنے لگیں آپ لوگ لاہور آئے تو ہوئے ہیں، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں مل کر بازار چلتے ہیں، بچوں کی شادی کی کچھ خریداری کر لیتے ہیں۔ امو ممانی سے کہنے لگیں یہ تو اچھی بات ہے، پچھلے دنوں جو وقت گزرا وہ بہت برا اور پریشانی والا تھا، اب اللہ کا شکر ہے ہم سب ٹھیک ہیں، ہم سب مل کر باہر چلتے ہیں۔ بچے بھی پریشانی کی وجہ سے کئی دن باہر نہیں گئے تو ماموں کہنے لگے چلو ہم تھوڑا بہت شہر گھومیں گے، بعد میں کھانا بھی کھائیں گے، اس کے بعد تم لوگوں کو جو خریداری کرنی ہوگی مارکیٹ سے کر لینا۔ تو میں نے کہا کتنے دنوں سے عمار بھائی نے ہمیں آئس کریم بھی نہیں کھلائی، کیونکہ جب ہم پہلے لاہور آیا کرتے تھے تو عامر بھائی ہمیں آئس کریم کھلانے لے جایا کرتے تھے، اسی لیے آج ہم ممانی اور عامر بھائی کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں آئس کریم ضرور کھائیں گے۔ عامر بھائی کہنے لگے آمنہ یہ تم نے بہت اچھا یاد دلایا ہے، چلو آج میں تم سب کو آئس کریم کھلاتا ہوں کیونکہ پھر تم لوگوں نے گھر واپس بھی تو جانا ہے۔ ہم سب لوگ تیار ہو کر باہر چلے گئے، لوگوں نے تھوڑی سی سیر کی اور باہر سے ہی کھانا کھایا۔ امی اور ممانی نے عامر بھائی اور اقرا آپی کی شادی کے لیے تھوڑی سی خریداری کی، پھر شام کو ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ اگلے دن صبح ابو کو اسکول سے فون آیا کہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ جلد سے جلد اسکول آ جائیں، کیونکہ جتنے دن چھٹی آپ نے لے لی ہے اس سے زیادہ دنوں کی چھٹی اس سے نہیں مل سکتی۔ ابو نے ممانی سے معذرت کر لی اور کہا بھابھی جان ہمیں آج ہی حیدرآباد واپس جانا ہوگا کیونکہ مجھے اسکول سے فون آ رہے ہیں۔ ہم لوگ ماموں کے گھر سے اپنے گھر آنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں آتے ہوئے آپی اور میں نے اس رات ماموں کے گھر جنزادی کے آنے کی ساری باتیں امی ابو کو بتا دیں، اس لیے کہ ممانی اور عامر بھائی ٹھیک ہو چکے تھے، اب ہم لوگوں نے آپی اور عامر بھائی کی شادی کرنی تھی، نہ کہ وہ جنزادی دوبارہ سے عامر بھائی اور آپی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ
لوگ گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح ابو نے کہا آج میں اسکول سے فارغ ہو کر مسجد کے قاری صاحب سے بات کروں گا۔ ابو جب ظہر کی نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کر ابو نے جن زادی کے بارے میں قاری صاحب سے بات کی۔ قاری صاحب نے ابو سے کہا میں آپ کو کچھ تعویذات بنا کر دیتا ہوں، یہ آپ نے اپنی بیٹی کو پانی میں ڈال کر پلانے ہیں، کسی بھی طرح جو جن زادی کی دی ہوئی چادر ہے اسے جلا دیں۔ قاری صاحب نے بتایا آپ کی بیٹی سورہ جن کی تلاوت بہت زیادہ کثرت سے کرتی ہے، اسی لیے جنات نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور ایک جن اب آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہتر یہی ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ گھر جاتے ہی اپنی بیٹی کو یہ تعویذ پانی میں گھول کر پلا دیں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابو گھر آئے، ابو نے وہ تعویذ امی کو دیے، امی نے پانی میں ڈال کر آپی کو پلا دیے۔ ابو نے امی سے کہا کہ وہ چادر جلا دیں۔ میں نے امی سے کہا امی آپ فکر نہ کریں، یہ کام میں کروں گی۔ ابو نے امی سے کہا آپ اپنے بھائی کو عامر اور اقرا کے نکاح کے لیے بلا دیں تاکہ ہم نے ان کا نکاح کر دیں اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، میں آج ہی بھائی کو اطلاع کرتی ہوں۔ امی نے ماموں کو فون کیا اور کہا آپ لوگ کل شام کو اقرا اور عامر کے نکاح کے لیے ہمارے گھر آ جائیں۔ اگلے دن شام کو ماموں اور ان کی فیملی آپی اور عامر بھائی کے نکاح کے لیے ہمارے گھر آئے۔ امی ابو نے آپی اور عامر کے نکاح کی تیاری کی۔ ابو نے اور قاری صاحب نے نکاح کے انتظامات مل کر کیے تھے۔ قاری صاحب نے ابو کو بتایا کہ ان دونوں کا نکاح ہونے کے فوراً بعد چادر کو لازمی طور پر جلا دیں جو وہ جنزادی اس کو تحفے میں دے کر گئی تھی، تو اس مصیبت سے آپ لوگوں کی جان چھوٹے گی۔ اگر آپ لوگوں نے جلدی ہی وہ چادر نہ جلائی تو آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ دنیا میں لے جائیں گے۔ جیسے ہی نکاح ختم ہو آپ لوگ کوشش کرنا کہ فوراً اس چادر کو جلا ڈالیں۔ قاری صاحب نے آپی اور عامر بھائی کا نکاح کروایا۔ میں جلدی سے اندر کمرے میں گئی، وہ چادر اٹھا لائی، چادر کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ گھر میں موجود سب لوگ میرے پیچھے چھت پر آ گئے۔ میں نے چادر زمین پر پھینکی، اس پر مٹی کا تیل چھڑکا، ابھی ماچس چلانے والی تھی کہ بادل گرجنے لگے، خوفناک آوازیں آنے لگیں، سب لوگ ڈر گئے۔ اچانک سے وہ جنزادی حاضر ہوئی، اس کا بھائی ہامون جن بھی تھا۔ دونوں غصے سے خوفناک آواز میں چلانے لگے، کہنے لگے ہم نے تمہیں منع بھی کیا تھا اقرا کی شادی کسی اور سے مت کرنا، مگر آپ نے ہماری بات نہ مانی اور اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دی۔ اب انجام کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات خوفناک ہو چکی ہے، ہر طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ خوفناک آوازیں سن کر میں ڈر گئی، ڈر کے مارے کانپنے لگی اور اسی خوف کے مارے میرے ہاتھ سے ماچس گر گئی۔ امی نے جلدی سے ماچس اٹھا کر جلائی اور چادر پر پھینک دی۔ اچانک وہ خوفناک جن زیادہ میری طرف بڑھا، مجھے بازو سے پکڑا اور زور زور سے چیخنے لگا، کہا کہ تم لوگوں نے بالکل اچھا نہیں کیا، ایک تو تم نے اقرا کا نکاح کسی اور سے کر دیا، دوسرا میری بہن کا دیا تحفہ بھی جلا دیا، اب تم لوگوں کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ جنزادہ مجھے گھسیٹنے لگا۔ سب لوگ چیخنے لگے، اس کی منتیں کرنے لگے اور کہنے لگے ہماری بیٹی آمنہ کو چھوڑ دو۔ وہ جنزادی بولی اگر اقرا نہیں تو آمنہ صحیح، اب ہم آمنہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنی دنیا میں جا رہے ہیں۔ ہم نے کتنے سالوں تک یہ انتظار کیا تھا کہ جیسے ہی اقرا کی شادی کا وقت آئے، اب جب وقت آیا تو تم لوگوں نے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دی، یہ تم لوگوں نے اچھا کیا نہیں، اس کے انجام کے ذمہ دار بھی تم لوگ خود ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھسیٹنے لگے، مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آئے۔ آج تک میں اس جنزادے اور اس کی بہن جنزادی کی قید میں ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔